اکثر لوگوں کو جب وہ کھانا کھاتے ہیں تو ان کی خوراک کی نالی میں کھانا پھنس جاتا ہے، مختلف قسم کی تکلیف ہوتی ہے اور کھانا کھاتے ہوئے ان کو کافی پریشانی ہوتی ہے۔ اس کے حوالے سے آج کے اس پروگرام میں بات کریں گے کہ اس کی کیا وجوہات ہوتی ہیں، ایسا کیوں ہوتا ہے اور اس کا ہومیوپیتھک کس طریقے سے ڈیل کرتی ہے، ہومیوپیتھک میں اس کا کیا علاج ہے۔ السلام علیکم، اوان ہومیوپیتھک سینٹر سے ڈاکٹر محمد ارشد اوان آپ سے مخاطب ہوں۔ جو خوراک کی نالی کے حوالے سے بہت سارے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے اور اس کی وجہ سے بہت سارے مریض پریشان ہوتے ہیں۔ ان کی خوراک کی نالی میں اکثر بہت سارے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں، کوئی ٹینشن، کوئی ڈپریشن ہوتا ہے جس کی وجہ سے، دکھ کی وجہ سے ان کی خوراک کی نالی میں کھانا جو ہے وہ اٹک جاتا ہے۔ بہت سارے مریض ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی خوراک کی نالی سکڑ جاتی ہے اور سکڑنے کی وجہ سے ان کی خوراک کی نالی میں کھانا پھنس جاتا ہے اور دوبارہ وہ الٹی بھی کر لیتے ہیں۔ بہت سارے ایسے مریض ہوتے ہیں کہ جن کو ٹانسز ہوتے ہیں، اس ٹانسز کی وجہ سے ان کو کھانا کھانے میں یہ تکلیف ہوتی ہے۔ بہت سارے ایسے پیشنٹ بھی ہوتے ہیں جن کو کھانے کی نالی میں سویلنگ ہو جاتی ہے، اس سویلنگ کی وجہ سے ان کو یہ پریشانی ہوتی ہیں۔ تو ہومیوپیتھک میں جو اس کو پروٹوکول دیا جاتا ہے تو سب سے پہلے یہ ہوتا ہے کہ اس کی میازمیٹک میڈیسن کو دیکھنا پڑتا ہے۔ مثال کے طور پر کسی کی خوراک کی نالی میں کینسر ہے تو اس کو کینسر کی ٹریٹمنٹ دے کر اس کا میازمیٹک لگا کر ہی اس کی میڈیسن دی جاتی ہے، تو تبھی جا کر اس کی کینسر کی وجوہات کی بنا پر جو مسئلے پیدا ہوتے ہیں تو وہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک کینسر کی وجہ سے ایک مریض کی خوراک کی نالی تنگ ہو جاتی ہے تو جب تک اس کو کارسینوسن نہیں لگے گی تب تک وہ مریض ٹھیک نہیں ہوتا ہے۔ تو یہی وجوہات ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ میڈیسن لے کر کھاتے ہیں تو اس کے اوپر اثر نہیں کرتی ہے، کیونکہ اس کی میازمیٹک میڈیسن کو دیکھنا پڑتا ہے۔ تو ہومیوپیتھک اس طریقے سے ڈیل کی جاتی ہے کہ مثال کے طور پہ ایک شخص آتا ہے اور وہ اس کی خوراک کی نالی سکڑنے کی وجہ سے، جب اس کی نالی سکڑ جاتی ہے کسی بھی وجہ سے، تو سکڑنے کے حوالے سے اگر جب کوئی ہومیوپیتھک کی میڈیسن کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو اس کی جو ٹاپ کی میڈیسن ہے تو وہ پلمومیٹ ہے۔ پلمومیٹ آپ نے 200 میں لینی ہے۔ اگر یہ تشخیص ہوا ہے کہ آپ کی خوراک کی نالی سکڑ گئی ہے اور اس سکڑنے کی وجہ سے آپ کے نوالا جو ہے وہ نیچے نہیں اتر رہا ہے، آپ کو کافی تکلیف ہوتی ہے، تو آپ نے پلمومیٹ 200 میں لینی ہے اور اس کے 2 قطرے 1 چمچ پانی میں ڈال کر ڈیلی استعمال کرنے ہیں جب تک آپ کی خوراک کی نالی ٹھیک نہیں ہو جاتی ہے۔ انشاءاللہ العزیز 10-15 دن کے استعمال سے آپ میں بہتری آنا شروع ہو جائے گی اور آہستہ آہستہ جو آپ کی خوراک کی نالی سکڑ گئی ہے تو وہ اس میڈیسن کے استعمال کرنے سے انشاءاللہ العزیز بہتر ہو جائے گی۔ دوسری میڈیسن آج کے اس پروگرام میں جو لے کر آیا ہوں کاسٹیکم ہے۔ کاسٹیکم ایسی میڈیسن ہے کہ کہیں بھی آپ کی خوراک کی نالی کے اندر کوئی کھچاؤ پیدا ہو جائے اور اس کھچاؤ کو ٹھیک کرنے کے لیے کاسٹیکم کی میڈیسن ہے۔ یہ پٹھوں کے کھچاؤ کے لیے، خوراک کی نالی کے کھچاؤ کے لیے، کسی بھی جگہ کے اوپر کھچاؤ پیدا ہو جائے تو اس کو ٹھیک کرنے کے لیے جو ٹاپ کی میڈیسن ہے یہ کاسٹیکم ہے۔ کاسٹیکم بھی آپ نے 200 میں لینی ہے اور لے کر اس کے 2 قطرے 1 چمچ پانی میں ڈال کر روزانہ دن میں 1 ہی دفعہ لینی ہے۔ جیسے ہی آپ کا کھچاؤ ٹھیک ہو جائے، خوراک کی نالی جو ہے یہ ٹھیک ہو جائے گی اور آپ کا کھانا جو ہے وہ بالکل ٹھیک طریقے سے ابزارب ہونا شروع ہو جائے گا، ٹھیک طریقے سے جو ہے آپ کھا سکیں گے اور آپ کو جو تکلیف ہوتی ہے، اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب بندہ کھاتا ہے تو خوراک کی نالی میں کھچاؤ کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ آپ کی غذا جو ہے وہ ہوا کی نالی میں چلی جاتی ہے تو اس سے کافی تکلیف ہوتی ہے، تو یہ کاسٹیکم اس کو بھی ٹھیک کرتی ہے۔ کسی بھی قسم کی سوزش ہو جائے، جب آپ کو درد ہو جاتا ہے خوراک کی نالی میں، آپ کا گلا سرخ ہوا ہوتا ہے، خوراک کی نالی اندر سے سرخ ہو جاتی ہے بالکل، اور بے چینی سی ہوتی ہے اور درد ہوتا ہے، تو اس کنڈیشن میں آپ نے بیلاڈونا 200 میں لینا ہے اور اگر آپ کو شدید تکلیف ہے تو صبح شام 2 ٹائم بھی استعمال کر سکتے ہیں، نہیں تو یہ بیلاڈونا 200 میں 2 قطرے 1 چمچ پانی میں ڈال کر آپ نے ڈیلی استعمال کرنے ہیں۔ اس کے علاوہ اکثر مریضوں کو سویلنگ ہو جاتی ہے خوراک کی نالی کے اندر، وہ سوج سی جاتی ہیں اور اس کی وجہ سے وہ خوراک کی نالی میں جو ہے کھانا کھاتے ہوئے ان کو تکلیف ہوتی ہے، نگلنے میں دشواری ہوتی ہے، تو ایسے مریضوں کے لیے جو ٹاپ کی میڈیسن ہے وہ ایپس ہے۔ ایپس 200 میں آپ نے لینی ہے، آپ نے اس کو 5-6 دن تک ڈیلی لینا ہے اور جیسے ہی آپ کی سویلنگ بہتر ہونا شروع ہو جائے، پہلے ہفتے ڈیلی لے لیا کریں، اس کے بعد ہر 2-3 دن کے بعد استعمال کریں، تو اللہ کے فضل سے بہت سارے مریض انہی میڈیسن سے ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ پروگرام سننے کا، دیکھنے کا بہت شکریہ، اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا۔ اللہ حافظ۔